بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا کا میدان ہے، گرم لو چل رہی ہے۔ معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہا کی پاک بیٹیوں کے خیام میں گریہ و زاری کا کوہرام بپا ہے۔ اگر امام مظلوم علیہ السلام خیام سے باہر تشریف فرمائے، تمام جوانان بنی ہاشم کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ یہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پاک بابا سے جنگ کی اجازت طلب کر کے شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اہل حرم کے ساتھ آخری وداع کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ اندر کیا منظر ہے۔ حمید بن مسلم ازدی روایت کرتا ہے کہ میں مظلوم کربلا علیہ السلام کے خیمے کی طرف چلا گیا کہ جا کر دیکھوں کہ اب کون نوجوان میدان کی طرف آتا ہے۔ جس وقت میں مظلوم کربلا شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے خیام کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ خیام سے باہر کسی نوجوان کو تیار نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ جس نوجوان نے میدان میں آنا تھا اس کی تیاری خیام میں ہو رہی تھی۔ میں انتظار میں تھا کہ اب کون جوان باہر آئے گا تو دیکھوں گا کہ وہ کون سا جوان ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ خیام کا پردہ اٹھایا گیا، کوئی جوان باہر آنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس نے ایک قدم خیام سے باہر رکھا مگر کسی نے اس جوان کی عبا کا دامن پکڑ لیا، چونکہ آپ عبایا پہنا کرتے تھے۔ دائی پاک نے خیام کا پردہ چھوڑ دیا، جوان باہر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر خیام کا پردہ اٹھا، پھر جوان نے ایک قدم باہر رکھا، لیکن کسی نے عبا کا دامن پکڑ اسے واپس بلا لیا۔ حمید کہتا ہے کہ میں گن رہا تھا کہ 7 مرتبہ اس جوان کا قدم باہر آیا مگر پھر اس کا دامن پکڑ لیا گیا، یعنی 7 مرتبہ خیام کا پردہ اٹھایا بھی گیا اور پھر گرایا بھی گیا۔ حمید نے صرف یہی بتایا ہے کیونکہ وہ خیام سے دور کھڑا تھا، وہ اندر کے حالات کیسے بتا سکتا تھا؟ مگر اس کے ایک فقرے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے دامن کو کون پکڑا تھا۔ دیکھیں کہ اگر بزرگوں میں سے کوئی پاک بی بی دامن پکڑتی تو ان کو دامن پکڑنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ بازو سے پکڑ کر واپس بلاتی یا آواز دے کر بلاتی۔ یہ دامن پکڑنے والی کوئی ایسی شہزادی تھی کہ جن کا ہاتھ صرف عبا کے دامن تک ہی پہنچ سکتا تھا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت شہزادہ پاک علیہ السلام خیام سے باہر آنا چاہتے تو کسی وقت معصومہ بہن صلوات اللہ علیہا ان کا دامن پکڑ لیتی تھی اور کسی وقت صغیرہ شہزادی صلوات اللہ علیہا ان کا دامن پکڑ کر روک لیتی تھی۔ شہزادہ پاک علیہ السلام تیار ہو کر روانہ ہو رہے ہیں۔ مستورات آخری کنات تک گھوڑے کے ساتھ آ رہی تھی، ماتم کر رہی تھیں۔ امام مظلوم نے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی ہے، مستورات ایک حلقہ میں ہیں۔ جس وقت آخری کنات کا دروازہ نزدیک آیا تو پاک شہزادے علیہ السلام نے تمام مستورات توحید و رسالت پر الوداعی نگاہ فرمائی۔ یہاں پر جو آخری گفتگو ہے اسے کسی مورخ و صاحب نے تفصیل سے بیان نہیں کیا کہ کس پاک بی بی کے ساتھ شہزادہ پاک نے کیا کلام فرمایا، مگر کچھ چیزیں زبان قائل کی بجائے زبان حال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جن کو شعراء کرام شاعری کے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی صورتحال ہے کہ شہزادہ پاک نے جس وقت تمام مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن پر الوداعی نگاہ فرمائی تو سامنے جناب علی اصغر علیہ السلام کی پاک والدہ ماجدہ پر نگاہ پڑی۔ ان کے قدموں کی طرف جھک کر عرض کرتے ہیں کہ پاک ماں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ان 3 دنوں میں آپ کے خیمے میں نہیں آیا، مگر ہمارے نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے اپنے صغیر بھائی کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔
میں ان کے پیاسے ہونٹ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری معذرت قبول فرمائیں۔ معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دے کر فرماتی ہیں کہ نور چشم، ہمارے لیے آپ کی ذات اقدس کئی حوالوں سے ذی عزت ہے۔ آپ ایسی بات نہ کہیں، بلکہ آپ کو میدان کی طرف تیار دیکھ کر ہماری تو یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے معصوم بھائی کو اپنا صدقہ بنا کر ساتھ لے جائیں اور اپنی ذات پر بے شک اسے قربان کر دیں، کیونکہ آپ کی بقا میں اس پاک گھر کے تمام افراد کی بقا مضمر ہے۔ جس وقت وداع میں تاخیر ہوئی تو امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے مستورات توحید و رسالت صلاۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب جوان بیٹے کو اجازت دے دیں، کیونکہ راہ رضا میں جو قربانی دینا ہو اس پر دیر نہیں کرنا چاہیے۔ شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیام سے باہر آنے کا منظر بڑا دردناک تھا۔ جس وقت آپ صلاۃ اللہ علیہ خیام کا پردہ اٹھا کر باہر تشریف لائے تو کچھ معصوم بچے ان کی ابا کا دامن پکڑ کر ساتھ روتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ گریہ فرماتے ہوئے ایسے چلے آ رہے تھے کہ جیسے حجاج کرام منام میں اپنی قربانی کے پیچھے چلتے ہیں۔ صاحبان مقتل یہ روایت بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام خیام میں آخری وداع کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے سب عزیزوں سے وداع کیا، اور اس دوران شہزادہ پاک کریم کربلا شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی دستار کے وارث اپنے بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وداع فرمانے کے لیے ان کے خیمہ اطہر میں بھی تشریف لے گئے۔ جس وقت یہ جناب سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند ہیں۔ شہزادہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مسند کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی والدہ پاک صلاۃ اللہ علیہ اپنے سرتاج کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے یہاں تھوڑی دیر قیام فرمایا، مگر جناب سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں نہیں کھولی۔ شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سوئے ہوئے بھائی کے قدموں کا بوسہ لیا، کچھ آنسو ان کے قدموں کی نظر کیے، اس کے بعد پاک بھابھی کی طرف نگاہ فرمائی جو ان بھائیوں کا پیار دیکھ کر گریہ فرمایا کر رہی تھیں۔ انہوں نے جا کر پاک بھابھی کے سر اطہر پر ہاتھ رکھا، ساتھ کھڑے ہوئے معصوم بھتیجے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آنسو صاف کرتے ہوئے خیمہ سے باہر آ گئے۔ جس وقت شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وداع فرما کر خیام کے دروازے کا رخ کیا، ادھر پیچھے مدھم سی آواز آئی، مہلن مہلن یا اخی، اے میرے فخر یوسف بھائی، ذرا آہستہ چلو، میرے بھائی ذرا اپنے قدموں کو روکو، مجھ غریب کو بھی گلے لگا لو۔ شہزادہ پاک نے واپس مڑ کر دیکھا تو جناب سجاد اپنے خیمہ سے باہر تشریف لا رہے تھے، مگر ان کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ ان کا ایک معصوم بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں عصائے ضعیفی تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، چلتے ہوئے ان کے قدم مبارک لڑکھڑا رہے تھے۔ شہزادے نے راہوار کو چھوڑا اور فوراً پاک بابا کی دستار کے بیمار وارث علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ ہوئے۔ جلدی سے آ کر بھائی کے گلے میں ایسے باہیں ڈال دی جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے باپ کے گلے میں باہیں ڈالتا ہے۔ جناب سجاد رو کر فرماتے ہیں کہ بھیا، کیا مستورات کے بین مجھ بیمار نے سننے ہیں؟ میری حالت بھی دیکھو اور مصائب کا وزن بھی دیکھو، کیا مجھ بیمار سے یہ وزن اٹھایا جا سکے گا؟
یہ فرما کر جناب سجاد علیہ السلام اس دنیا سے بے نیاز ہو کر گشت فرما گئے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے ان کا سر اطہر گود میں لیا اور عرض کی، بھائی ذرا آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، میں تو آپ کو نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت کی تاکید کرنا چاہتا ہوں۔ ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، ہمارے بعد ان لٹے ہوئے پردہ داروں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے بعد ان کے پردوں کے اب آپ ہی محافظ ہیں۔ جناب سجاد علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور جوان بھائی کی رہش اقدس پر بوسہ دے کر فرمایا کہ تم مجھے پردے کی حفاظت پر مامور کر رہے ہو، میں تو بیمار و لاچار ہوں، تو مجھ پر یہی احسان کرو کہ اپنے بابا پاک علیہ السلام سے میری سفارش کرو کہ وہ آپ کی بجائے مجھے میدان بھیج دیں، میں یہ دکھ شاید برداشت نہیں کر سکوں گا۔ رو کر فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، بیماروں کو تو کوئی آسان کام بتانا چاہیے، آپ نے اپنے لیے آسان کام چن لیا، مجھ بیمار کے لیے سب سے مشکل کام پسند فرمایا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ غیور کے لیے کیا کام آسان ہوتا ہے اور کیا مشکل ہوتا ہے۔ میرے خیال میں سفر شہادت یا قضاء کا سفر تو بہت ہی آسان ہے، اس کی نسبت شام کا سفر بہت مشکل ہے۔ سینہ پر نیزہ کا وار سہ جانا بھی آسان ہے، مگر پردہ داروں کے ساتھ بازاروں میں جگہ جگہ قتل ہونا بہت مشکل ہے۔ اگر ہو سکے تو کوفہ شام میں ہماری حالت زار دیکھ کر خود انصاف کرنا۔ اب تو آپ میدان کی طرف جا رہے ہیں، چند لمحوں کا یہ سفر ہے، ہمارے حق میں دعا کرنا کہ مصائب کی ان طوفانوں میں ثابت قدم رہ سکوں، پاک پھپھیوں بہنوں بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں دیکھ کر برداشت کر سکوں۔ بھائی سے ملنے کے بعد جس وقت شہزادے نے آخری اجازت کے لیے پاک بابا علیہ السلام کے قدموں پر ہاتھ لگایا تو امام مظلوم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دست مبارک دراز فرما کر اس وقت ایک عجیب جملہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، امام کائنات علیہ السلام نے اپنی سفید ریش کو ہاتھوں پر رکھا اور اپنی انگشت شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ اے ذوالجلال والاکرام، اے ہمارے ازلی رازوں کے رازدار، تم گواہ رہنا۔ یہ فکرہ اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ یہاں گواہی مخلوق سے نہیں بلکہ خالق ازل سے لی جا رہی ہے، یعنی اب ایسی چیز بیان فرمانا چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی عینی شاہد موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ذوالجلال والاکرام، تم تو واقف ہو، تم تو جانتے ہو، تم تو سب راز جانتے ہو، ذرا دو نہ گواہی، کیونکہ یہ قوم بے حیا تو ہماری حقیقت نہیں سمجھ سکتی، اس ناسمجھ قوم کے سامنے تم گواہی دو۔ گویا خالق کی طرف سے ضرور آواز آئی ہوگی کہ کس چیز کی گواہی؟ فرماتے ہیں کہ محبوب ازل، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ میں اب اس نوجوان بیٹے کو میدان کی طرف روانہ کر رہا ہوں، اس شہزادے کو رخصت کر رہا ہوں جو تیرے پاک حبیب کی سب سے اکمل، سب سے زیادہ کامل شبیہ ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا خالق، تو جانتا ہے، اب گواہی دے کر ہم وہ شہزادہ میدان کی طرف رخصت فرمانے لگے ہیں جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پہلو سے مکمل شبیہ ہے۔ اپنے سلسلہ بیان کو شہنشاہ کائنات علیہ السلام نے یہاں روکا نہیں بلکہ شباہت کی تفصیل بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فرمایا کہ یہ شہزادہ خلق میں تیرے حبیب کی مکمل شبیہ ہے، اخلاق حسنہ میں خلق عظیم کا مالک ہے،
یہ اپنے خالق میں عین شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خلق میں یہ انک علی خلق عظیم کا مصداق ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متصف با اخلاق اللہ ہے، خلاق اللہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی خلق الہی کا مظہر کامل ہے۔ یہاں پر یہ مناسب ہوگا کہ میں اس شہزادہ کے خلق عظیم کی طرف ایک اشارہ کیے جاؤں۔ ذرا دربار یزید ملعون میں دیکھو کہ ایک سیاہ فام غلام دربار یزید ملعون میں حاضر ہے جس کا نام صدیف ہے۔ یہ شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی غلام تھا، اور اس نے ان کی شہادت کے بعد اتنا ماتم کیا تھا کہ اس کے رخسار پھٹ گئے اور اس کی آنکھیں بھی بے نور ہو گئیں۔ اس سیاہ فام غلام سے ملعون شام پوچھتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ پاک شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام عظیم کل کے مالک تھے، کیا یہ سچ ہے؟ صدیف منہ پر ماتم کر کے کہتا ہے کہ پروردگار عالم کی قسم کہ آخری وقت پاک شہزادہ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اگر تم وطن پر واپس جاؤ تو مدینے میں میرے جو نوجوان دوست ہیں ان کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت بھی تمہیں فراموش نہیں کیا تھا۔ یہ خلق کی پہلی گواہی تھی۔ اس کے بعد امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے، تو ہمارے ازلی رازوں سے واقف ہے، اس لیے تو گواہ ہے کہ اب ہم اس شہزادے کو میدان کی طرف روانہ فرما رہے ہیں کہ جو تخلیق میں تمہارے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شبیہ ہے، یعنی یہ شہزادہ اپنے مادہ تخلیق میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شبیہ ہے۔ خالق تو جانتا ہے جیسے تیرے نور میں سے تیرے پاک حبیب کا نور ظاہر ہوا تھا، ویسے ہی میرے شہزادہ پاک کا نور تیرے نور میں سے جدا ہوا تھا۔ ذرا امت کو بتا دے کہ یہ اکبر نہیں بلکہ الحسین منی وانا من الحسین کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نور عظمت و جلال میں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اخذ فرمایا تھا۔ وہ نور کیا تھا؟ وہ اللہ کی حبیت ذات کا نور تھا، جس میں سے ان کو نور کے احتراف فرمایا گیا تھا، اور جس کی ایک جھلک جناب موسیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم اللہ سلام اللہ علیہ کو دکھایا گیا، اور وہ کلیم اللہ ہونے کے باوجود اس نور کی ایک جھلک برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہ راز تھا جس کو سوائے خالق کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہزادہ پاک کا نور اور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایک تھا۔ اس لیے اللہ کو گواہ بنایا جا رہا تھا کہ تو ہمارا ہمراز ہے۔ آج یہ بات کھول دے کہ یہ شہزادہ علی اکبر نہیں بلکہ اول ما خلق اللہ نوری کا مصدق میدان کی طرف بھیج رہا ہوں۔ شہزادہ پاک جس طرف حملہ کرتے، شامی اور کوفی ملائین ان کے سامنے تلوار نہیں اٹھاتے تھے، ان پر تلوار اٹھانے سے اجتناب کرتے تھے، اور لوگ ان پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ اکثر شامی اور کوفی یہی سمجھتے رہے کہ بیٹے کی امداد کے لیے آج خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرنے تشریف لے آئے ہیں۔ اب خود سوچیں کہ اس راز کا گواہ سوائے اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے۔ اس فرمان کا آخری حصہ تھا کہ جب اس نور کا دیدار ہوا تھا تو جناب موسیٰ کو بھی ہوش نہ رہا تھا۔ یہاں اس بات کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پاک شہزادہ کو پاک پھپھیوں نے پردے میں کیوں پالا تھا، یعنی اگر یہ نور ذات رب اکبر بے نقاب ہوتا تو انبیاء کا جگر رکھنے والے بھی بے ہوش ہو جاتے۔ امت کی کیا اوقات تھی۔ میں عرض کر رہی تھی کہ یہ گواہی ظاہری
پر نہیں بلکہ خالق کو مخفی رازوں کو گواہ بنا دینے پر تھی۔ اپنے بابا سے اجازت طلب کرنے کے بعد آپ میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے۔ جس وقت شہزادہ پاک صلوات اللہ علیہ میدان میں تشریف لائے تو اس وقت جنگ کے طبلوں کی ردم بدل گئی، اس میں ایک ہلکا سا جوش آ گیا۔ لشکر شام کا ایک جرنیل جس کا نام یحییٰ تھا، وہ روایت کرتا ہے کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزند جس وقت میدان میں آئے تو چہرے پر نقاب تھا، اکال پرواز کرتا ہوا میدان میں آیا۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ ان کے آنے کا کسی کو معلوم نہ تھا کہ اب کون سا جوان میدان میں آیا ہے۔ ادھر شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں آئے، ادھر کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ٹیلے پر آ چڑھے کہ جوان لال کی جنگ دیکھوں۔ یحییٰ شامی ملعون کہتا ہے کہ فاتح خیبر کے خیبر شکن بیٹے نے جس وقت رجز پڑھنا شروع کیا تو میں دیکھتا رہا کہ کردگار وفا مولا عباس علیہ السلام کی آنکھوں سے برسنا شروع کیا۔ پاک شہزادے نے ان الفاظ میں اپنا تعارف کروایا کہ آنا علی بن الحسین بن علی اکبر نے ترجمہ بتاتی ہوں کہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسے کا بیٹا، امیر کائنات کی خیبر شکنی کا وارث ہوں، امام سبز قبا کے حسن ازل کا مرکہ میں ہوں، اسد الرسول جناب حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کا دل میں ہوں، جناب جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواز کی روانی میں ہوں، جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال و ہیبت میں ہوں، جناب ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا پیکر میں ہوں، زیارت گاہ بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوں، کردگار وفا و جلال کا بہترین شاگرد میں ہوں، اور عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی آغوش تطہیر میں پلنے والا شہزادہ میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آج ہم اس وقت تک تلوار چلائیں گے کہ ہماری تلوار ٹیڑھی ہو جائے گی۔ آج ہم نے بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں ذرا برابر کمی نہیں آنے دینی، اور ہمارے اوپر کسی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ ہر فکرے پر یزدان وفا بے ساختہ داد دیتے رہے اور روتے بھی رہے۔ یحییٰ ملعون کہتا ہے کہ جس وقت ہم نے سنا کہ میدان میں شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو تمام لشکر زیارت کرنے کی غرض سے اس منظر حسن خداوندی کے چوگر اکٹھا ہو گیا، کیونکہ ہر شخص کو معلوم تھا کہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا کے لال کے حسن کے مقابلے میں جناب یوسف کا حسن بھی حقیر ہے۔ میں نے قریب آ کر دیکھا کہ ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں گھوڑے پر سوار، چہرے سے نقاب ہٹا کر لشکر شام کا جائزہ لے رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا، میں نے ان کی بہت قریب سے زیارت کی۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیاسا لال بہت خوبصورت تھا۔ اٹھتی ہوئی بے عیب جوانی کی بہار اپنے جوبن پر تھی۔ وہ 18 سال کے نوجوان تھے اور ان جیسا صبح روشن کی طرح سبھی چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھے۔ پھر میں نے ان کے لباس کی طرف دیکھا تو انہوں نے آسمانی سرمئی رنگ کی عبا پہنی ہوئی تھی اور ان کے سر پر گلابی رنگ کا امامہ گوری رنگت پر ایسے سج رہا تھا جیسے سنہری تاج کے کلس پر یاقوت احمر کا حسن لاکھوں گنا دوبلا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جس وقت تک اپنے رخسار گل شباب پر نقاب دوبارہ نہ ڈالا تو ہمیں ان کا رخ روشن ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سرمئی پہاڑی میں سے ہوریزون سے نکلتا ہوا آفتاب عالم کی سفیدی پھیلی ہوئی۔
ان کے خوبصورت سنہری رنگ کی ٹھنڈی دھوپ میں کائنات کا حسن سمٹ کر آرام کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ افسوس یہ کہ 3 دن کے پیاس کی وجہ سے رخ انور کچھ زردی مائل نظر آتا تھا، مگر رخ انور پر معصومیت کا گلشن عین جو بند تھا۔ سر اطہر پر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاک امامہ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ شہزادے کے 4 گیسو تھے، 2 نے پیشانی پر خم کھایا ہوا تھا، 2 گیسو لہرا کر رخساروں پر آئے ہوئے تھے۔ جسم پر لوہے کی زرہ تھی، امامہ کے ایک پلو سے تحت الحنک بنائی ہوئی تھی، لب گلاب نما پیاس سے خشک تھے، پیشانی پر پسینے کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے طلائی زیورات میں ہیرے چمکتے ہیں، گلاب سے نازک رخسار زردی مائل تھے۔ فرماتے ہیں کہ لشکر شام کا جائزہ لینے میں مصروف تھے، چہرے پر معصومیت تھی۔ کوفہ اور شام کی فوج ان کے ساتھ جنگ کرنے سے کتراتی تھی۔ شہزادہ پاک نے وہاں بازبان حال امت ملعون کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی امیہ کے پرورد کوفی اور شامی ملعونوں، تم جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو آج ہم تمہارے سامنے موجود ہیں، ہم پر ظلم کرنے کی ہر حسرت آج پوری کر لو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم پر اتنا احسان کرو کہ ہمارے پردہ دار تمہارے دستے ظلم سے محفوظ رہیں۔ تم مجھ پر آج جتنا ظلم ستم کرو میں ہنسی خوشی برداشت کروں گا، اور اگر مجھے اس امر کا یقین دلا سکو کہ پردہ تطہیر محفوظ رہے گا تو میں تمہارا احسان مانوں گا۔ تمہارے نیزے، تلواروں، تیروں کے لیے میرا جسم حاضر ہے۔ تم سب بات اچھی طرح جانتے ہو کہ ہر غیور آدمی کو اپنی جان سے پردہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، جن کا ہمارے بعد کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ اگر ان کا پردہ محفوظ رہ سکے تو میں ہر ظلم سہنے پر راضی ہوں۔ اس کے بعد امت ملعون نے فرمایا کہ اب کسی جوان کو میدان کی طرف بھیجو۔ کافی دیر انتظار فرماتے رہے مگر کوئی ملعون میدان میں نہ آیا۔ جس وقت کوئی کوفی یا شامی میدان میں نہ آیا تو شہزادہ پاک علیہ السلام نے تلوار بے نیام کی اور اپنے اکال مثل براق کی باگیں اٹھائیں اور لشکر کا وہ مرکزی مقام جہاں لشکر کے 5 حصے ملتے ہیں پر حملہ فرمایا۔ آپ کے حملے کا انداز ایسا تھا جیسے زیبروں کے گول پر ایک غضبناک شیر حملہ کرتا ہے۔ کوئی شامی کسی طرف بھاگا، کوئی کسی طرف بھاگا۔ اس حملے میں شہزادے نے 120 ملاعین کو فنار کیا۔ اس زمانے میں عرب میں 2 کردار ایسے تھے جنہیں بہادری اور شجاعت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پہلے جناب سام بن نوح تھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے شجاع تھے، بہادر تھے، اور عربوں میں شجاعت کی علامت تصور کیے جاتے تھے۔ دوسرا نریمانی ایرانی تھا جو ایران کا ایک بہادر روایتی کردار تھا۔ اس زمانے میں عرب کے جو بڑے بڑے بہادر جوان ہوتے تھے اپنی آستینوں میں سام اور نریمان کے بت بطور اعزاز رکھتے تھے۔ جس وقت شہزادہ پاک علیہ السلام نے حملہ کیا تو ان ملاعین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے سام و نریمان کے بتوں کو آستینوں میں چھپا کر رکھنے والوں، ذرا میدان میں قدم تو جماؤ۔ جس وقت تمام لشکر بدحواس ہو کر دوڑا تو پاک شہزادہ علیہ السلام نے دوڑتے ہوئے لشکر کے پیچھے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ ادھر تکبیر کی گونج آئی، ادھر دوڑتے ہوئے شامیوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں۔ جو پیدل سپاہی تھے ان کو چشم فلک نے اٹھ اٹھ کر گرتا اپنی آنکھوں سے دیکھا، گھوڑے سواروں کو گھوڑے سے گرتا دیکھا، اور کچھ تو ہیبت سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ شہزادہ نے کچھ دور جا کر اپنے راہوار براق سوار کو روکا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پاک پیشانی سے پسینہ پونچھا، خیام کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ در اطہر
سے پاک بی بی عالیہ نے اپنے نور نظر کی یہ کیفیت دیکھی، مرجھائے ہوئے چہرے پر نظر فرمائی تو خیام کی چوب پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ روتے ہوئے بی بی فیضہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بھائی کو جا کر عرض کریں کہ میرے نور نظر کو واپس بلا لیں، میں نے انہیں بڑی مشکلوں سے پالا ہے۔ ایک شامی کہتا ہے کہ پاک شہزادہ صلاۃ اللہ علیہ کی دردناک آواز نے میرے دل پر اثر کیا، میں دوڑ کر اس ٹیلے پر آیا جہاں شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور عرض کیا، اے خداوند شجاعت، کیسے شہزادے کو اتنی پیاس میں میدان جنگ میں بھیجنا مناسب تھا؟ کیا اس کی والدہ پاک صلاۃ اللہ علیہ ساتھ نہیں ہے کہ ایسے بیٹوں سے جان پیاری کی جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاک بی بی صلاۃ اللہ علیہ نے یہ فقرہ سنا ہوگا تو ان کی پیشانی خیمہ کے چوب سے جا لگی ہوگی اور آ نکلی ہوگی کہ میں نے تو جی بھر کر بیٹے کو بھی دیکھا بھی نہیں۔ شاید امام نے رو کر فرمایا ہوگا کہ کریم کربلا کے مالک، میں تو فقط ایک مجبور غلام ہوں، غلام کے ہوتے ہوئے سرداروں کا جنگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کا تو سحروں کا موسم تھا۔ جس وقت شہزادہ پاک نے حملہ کر کے میدان خالی کیا تو پکار کر فرمایا کہ اگر کسی کو مبارز طلبی کا شوق ہو یا جنگ فردہ کی کسی کے دل میں حسرت ہو تو سامنے آئے۔ اس وقت عمر ابن سعد ملعون نے اپنے لشکر و سیاح کی طرف رخ کیا اور کہا کہ کوئی ہے جو جوان جو ضعیفی میں امام مظلوم کو جوان بیٹے کا صدمہ دکھائے۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے مگر شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم رہے۔ دشمن کے بڑے بڑے جنگجو آپ کے سامنے آنے سے گھبرا رہے تھے۔ مورخین نے شہداء اور مقتولین کی تعداد میں مختلف اعداد نقل کیے ہیں، اس لیے تعداد بیان کرنا مشکل ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین، 10 محرم کا سورج، 3 دن کی پیاس، ذرا کا وزن اور مسلسل جنگ، یہ سب مل کر جسم کو کمزور کر رہے تھے۔ شہزادہ علی اکبر صلاۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے واپس اپنے والد شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی، یا ابات العطشی قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا جان، پیاس نے مجھے بے حال کر دیا ہے اور ذرا کا بوجھ مجھے تھکا چکا ہے۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی نہ تھا۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی پیاس دیکھ رہا تھا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا صبر کرو، ان قریب تمہارے نانا رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایسا جام پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی۔ یہ الفاظ سن کر شہزادہ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ میدان کی طرف لوٹ گئے۔ اب جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام مسلسل دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہر طرف گرد و غبار پھیلا ہوا تھا، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر شہزادہ علی اکبر صلاۃ اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ ایک شخص مرع بن منقص عبدی نے موقع پا کر حضرت علی اکبر علیہ السلام پر شدید حملہ کیا۔ یہ وار انتہائی جان لیوا ثابت ہوا۔ آپ اپنے گھوڑے پر زخمی ہو گئے۔ زخم لگنے کے بعد آپ نے اپنے بابا کو پکارا کہ بابا جان، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ پھر عرض کیا کہ یہ میرے نانا رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سیراب کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ آواز
مظلوم کربلا، شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی۔ آپ فوراً میدان کی طرف دوڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ 3 دفعہ بابا کے پاس پانی کی غرض سے آئے اور 3 دفعہ پانی نہ ملا۔ آپ نے دیکھا کہ جوان بیٹا خون میں ڈوبا زمین پر پڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا جوان۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے تمہارے بعد دنیا خاک ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہلاک کرے اس قوم کو جس نے تمہیں قتل کیا۔ امام حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو آواز دی کہ اپنے بھائی کو اٹھاؤ۔ بنی ہاشم کے جوان میدان میں آئے۔ انہوں نے جوان شہزادے کے جسم مبارک کو اٹھایا۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ اہل بیت جان گئے کہ امام حسین علیہ السلام کے سب سے جوان بیٹے نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ ان کی شہادت ایک جوان کی شہادت نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور کردار کے ایک عظیم نمونے کی قربانی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں پیش کر کے ثابت کر دیا کہ کربلا کا مقصد دنیاوی حکومت نہیں بلکہ دین خدا کی حفاظت تھا۔ حضرت علی اکبر کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ دین کی خاطر جوانی بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا۔ اگر انسان حق پر ہو تو موت بھی کامیابی بن جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم تیرے حضور ہاتھ پھیلائے جھکی نگاہیں اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو دلوں کے راز جانتا ہے مولا، تو دلوں کی آہ سنتا ہے، تو مظلوموں کی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ آج ہم تیرے بندے، تیرے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی یاد میں جمع ہیں۔ وہ جوان جس کے چہرے میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک تھی، جس کی گفتگو میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھاس تھی، جس کے اخلاص میں تیرے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو تھی۔ اے اللہ، ہم اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، وہ کربلا کی تپتی زمین، وہ جلتا صحرا، وہ 3 دن کی پیاس، وہ ننھے بچوں کی التش التش کی صدائیں، اور پھر وہ جوان علی اکبر علیہ السلام جو اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو کر میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اے اللہ، اس منظر کو یاد کر کے دل کانپ اٹھتا ہے۔ اے اللہ، امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو رخصت کیا ہوگا۔ وہ بیٹا جس کو دیکھ کر رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے تھے، جس کے سہارے باپ بڑھاپے میں طاقت محسوس کرتا ہے۔ وہ بیٹا جسے ہر باپ اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ اور خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی حق کی خاطر قربانی دینے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں دین کی ایسی محبت عطا فرما۔ کربلا کی پیاس کا واسطہ، فرات کے کنارے بند کیے گئے پانی کا واسطہ، علی اکبر کے خشک لبوں کا واسطہ، ہماری جائز حاجات پوری فرما۔ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمیں رزق عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما۔ جو کوئی بیمار ہیں انہیں بیماری میں شفا عطا فرما۔ بہت سارے لوگ غموں میں گھرے ہیں،
کوئی بیماری میں ہے، کوئی قرض کے بوجھ دبے ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد کی فکر میں ہے، کوئی اپنے بچھڑنے والوں کے غم میں رو رہا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی مشکلات آسان فرما۔ مولا علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، ان کی وفاداری کا واسطہ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں گناہوں سے بچا۔ اللہ میں نماز کا پابند بنا، بھوکوں کو رزق عطا فرما، بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے سے شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی ہماری خطائیں معاف فرما۔ اس ویڈیو میں بنانے میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو مجھ گناہگار کو معاف فرما، اور میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔